جہاں تک میرا تعلق ہے، ہم جب جاتے ہیں، جب کہیں بھی جاتے ہیں، ہمارے پاکستان کے بھائی بہنیں دوست جو ہیں بڑے اتفاق سے بڑے پیار سے ہمیں ملتے ہیں، اور ایسے ہی جب وہ ہندوستان آتے ہیں ہم ویسے ہی ان کو ملتے ہیں۔ آج اس منچ کے اوپر، آج اس اسٹیج کے اوپر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، آج سب ہم خیال نظر آ رہے ہیں مجھے۔ کاش کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اور تو پھر تو نقشہ ہی بدل جائے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا۔ اور میں یہ ان شعراء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ہے، یہ پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان کے اندر جب جذبات آ جائیں گے تو پھر وہ انسانیت سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ بلے شاہ بن جائیں گے، پھر وہ بھگت کبیر بن جائیں گے، وہ بابا نانک بن جائیں گے، پھر صوفی بن جائیں گے۔ اور وہ صوفی بابا نانک بھگت کبیر نہیں بننا چاہتے، مگر آج اگر ہمیں ہندوستان اور پاکستان کو بچانا ہے تو مجھے آپ سے یہی التجا ہے کہ ہم تبھی بچا سکتے ہیں کیونکہ ہم کوئی اتنے بڑے ملک نہیں ہیں۔ آج اگر ہم سمجھیں کہ ہم کچھ ہیں، یہ غلط ہے۔ آج بھی ہمارے ہندوستان میں 5 بچے میل نیوٹریشن سے مرتے ہیں ہر منٹ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں وہاں کے بچے جو ہیں میل نیوٹریشن سے، کیونکہ ان کو برابر غذا نہیں ملتی۔ آج ہم کو غذا چاہیے ہمارے بچوں کو دینے کے لیے، آج ہم کو دوائیں چاہیے اپنے بچوں کو دینے کے لیے، اور یہی شاعر بھی کہتے ہیں۔ شاعر بھی انسانوں کی بات کرتے ہیں، شاعر ان کے دکھ کی بات کرتے ہیں، شاعر ان پہ جو ستم ہوتا ہے، انسانیت پہ ستم جو ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہاں ہوں۔ میں بطور ایک سیاستدان کے یہاں نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی بطور ایک کلاکار کے آیا ہوں۔ میں یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے بچپن میں شاعروں سے سیکھا ہے تو یہ نہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں پروفیسر بن چکا ہوں۔ زندگی میں تو ہر قدم پہ سیکھنا پڑتا ہے، زندگی میں ہر قدم آپ کی زندگی ایک نئی چیز سکھاتی ہے، ایک نیا رخ دیتی ہے آپ کو۔ اور آج ایک اور نیا رخ مجھے ملا ہے، اور سلیم صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں آپ کے جذبات کی۔ کاش کہ میرے پاس ہار ہوتا تو میں آپ کے گلے میں ڈالتا، مگر میں پیار کی باہیں پھیلا کے آپ کو گلے ضرور لگا سکتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور خدا سے یہی دعا کروں گا کہ آپ کو خدا یہ طاقت دے کہ جو قدم آپ نے یہ اٹھایا ہے اس کو آپ مستحکم کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے شعراء آپ کے ساتھ، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی وجہ سے وہاں کے عوام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میں اپنے دیش کے، اپنے وطن کے اور اپنے ہمسائے وطن کے عوام کے پیار کی وجہ سے۔ میں پہلے بلراج تھا، بلراج سے سنیل دت بنا تو یہ عوام کے پیار کی وجہ سے بنا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ذرہ ہوں جس کو آپ نے ایک جوہری کی طرح دیکھا، اس کو چمکا دیا۔ کیونکہ پھر میں اقبال صاحب کو کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا، اور اس چیز کو بھی میں مانتا ہوں، بڑی اچھی طرح مانتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج قتیل صاحب کی ہیوملٹی، جس کو اردو میں کیا ہے کہ جب سے بمبئی گیا ہوں تھوڑی اردو بھول گیا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو یاد رکھوں، مگر کبھی کبھی مجبوراً یہ ہو جاتا ہے۔ مگر قتیل صاحب کے بارے میں نے چند چیزیں لکھی ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں نے بہت پڑھا۔
جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی قتیل صاحب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو اس کے لیے میں نے بڑے نوٹس بنائے، مگر آپ تو سبھی کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، تو مجھے نوٹس بنانے کی ضرورت تھی نہیں۔ مگر ان کو عوامی شاعر کہا گیا، ان کو رنگوں کا رسیا کہا گیا، ان کو موسموں کا شاعر کہا گیا، ان کو الویلے شاعر کا خطاب ملا، ان کو ایک اچھا سچا اور خوبصورت شاعر کا خطاب ملا، ان کو گیتوں کا شاعر کہا گیا۔ ان کا ایک شعر شعر تو بہت میں نے لکھے ہیں، مگر ان کا ایک شعر جو ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کھیل تو نہیں یارو، کھیل تو نہیں یارو راستے کی تنہائی، کھیل تو نہیں یارو راستے کی تنہائی، کوئی ہم کو دکھلائے چل کے دو قدم تنہا، کوئی چل کے دکھلائے ہم کو دو قدم تنہا۔ ان کی جو خیالات ہیں، جو ان کے وچار ہیں، ان میں سیکولرزم، یکجہتی، ہر دھرموں کے لیے پیار، ہر مذہب کے لیے پیار اور انسانیت کے لیے پیار جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ہم کو پاسبانوں سے برملا یہ کہنا ہے، کب تک ہمیں آخر قاتلوں میں رہنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی مسجد میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، محفوظ شیوالے کا گجر ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مسجد کی اذان ہو کہ شیوالے کا گجر ہو، مسجد کی اذان ہو کہ شیوالے کا گجر ہو، اپنی تو یہ حسرت ہے کسی طرح سحر ہو، اپنی تو یہ حسرت ہے کہ کسی طرح سحر ہو۔ اور یہ سحر جو ہے یہ ہم بنا سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں، وہ خوبصورت سحر ہم دے سکتے ہیں، اور یہ شاعر جو ہے ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور میں پھر بہت مشکور ہوں آپ سب کا، سلیم صاحب کا، قتیل صاحب کا، اور میں چاہوں گا کہ ایسی محفلیں ہر سال ہوں، اور اس کا اثر ہمارے عوام کے اوپر بھی ہو، اس کا اثر ہمارے سیاستدانوں کے اوپر بھی ہو، اور اس کا اثر ہندوستان اور پاکستان کے اوپر بھی ہو، تاکہ ہم دوبارہ ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے اپنے ملکوں کو آگے بڑھائیں اور اونچا اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت سلام، السلام علیکم، ست سری اکال، رام رام اور سب کچھ۔